ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ 4 مئی 2025 کی تاریخ کو ہندوستان میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ اس تاریخ میں بھارت کے مسلمان اپنے ایک عظیم رہنما اور ایک عظیم مربی اور عالم دین سے محروم ہو گئے، جن کو اس دور کا سر سید بھی کہا جاتا ہے، بلکہ کچھ لوگ سر سید سے اہم ان کو مانتے ہیں۔ سر سید نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کر کے بھارت کے مسلمانوں کی عصری تعلیم کی فکر کی تھی۔ انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو زمانے سے اور روزگار سے جوڑا تھا۔ انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بنایا تھا، لیکن ان کے ایمان کی فکر انہوں نے نہیں کی تھی۔ لیکن یہ شخص جس کی آج میں بات کرنے جا رہا ہوں، انہوں نے ایک ایسی فکر دی، ایک ایسی کوشش کی، جس کے ذریعے بھارت کے مسلمانوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور عصری تعلیم بھی حاصل کی۔ ان کے ادارے میں ایک طرف لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا ورد ہو رہا تھا، ایک طرف قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی تھی، اور دوسری طرف بچے انجینئرنگ کر رہے تھے، وہ سائنس کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بن رہے تھے، وہ دوسرے کورسز کو حاصل کر رہے تھے۔ اور اس شخصیت کا نام ہے مولانا غلام محمد وستانوی۔ گجرات کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 1950 میں مولانا وستانوی کی ولادت ہوتی ہے، اور صرف 40-50 سال کے عرصے میں انہوں نے تاریخ رقم کی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے مفکر ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دینی اور عصری تعلیم کے امتزاج کی بات کرتے ہیں، جو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ادارہ قائم ہونا چاہیے جہاں ایک طرف دینی تعلیم دی جائے، دوسری طرف عصری تعلیم دی جائے، زمانے سے قدم ملا کر مسلمانوں کو چلنا چاہیے۔ لیکن مولانا غلام محمد وستانوی نے صرف یہ نظریہ پیش نہیں کیا، صرف یہ فکر پیش نہیں کی، بلکہ مولانا وستانوی نے اس نظریہ کو، اس فکر کو عملی جامہ پہنایا۔ کیسے پہنایا اس کی پوری تفصیل آگے بتائیں گے، لیکن پہلے مولانا غلام وستانوی کی بایوگرافی جان لیتے ہیں۔ مولانا غلام وستانوی، جن کا پہلے نام تھا غلام محمد، یہ گجرات کے ضلع سورت کے ایک گاؤں کوساری میں جون 1950 میں پیدا ہوئے۔ ان کے ماں باپ نے، ان کے والدین نے ایک دوسرے گاؤں میں ہجرت کی جس کا نام ہے وستانہ، اور وستان گاؤں میں رہنا شروع کر دیا 1952 کے بعد۔ اس کے بعد مولانا غلام محمد وستانوی نے گجرات کے ہی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنا شروع کیا۔ فلاح دارین، تارکیسر اور جو دوسرے ادارے ہیں وہاں بنیادی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد 1972 میں مولانا غلام وستانوی سہارنپور کے جامعہ مظاہر العلوم آتے ہیں۔ 1 سال رہ کر کے یہاں انہوں نے دورہ حدیث شریف کیا، اپنی فراغت مکمل کی، اور دوبارہ مولانا غلام محمد وستانوی جاتے ہیں گجرات میں اور وہاں کے مدرسوں میں وہ پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد 1979 میں مولانا غلام محمد وستانوی جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا نام کا ایک ادارہ قائم کرتے ہیں۔ اکل کوا مہاراشٹرا اور گجرات کی سرحد پر ہے، گجرات سے بہت قریب ہے، لیکن مہاراشٹرا کے صوبے میں آ جاتا ہے یہ۔ یہاں مولانا نے 6 طلبہ اور ایک استاذ پر مشتمل ایک مدرسہ قائم کیا جس کا نام رکھا انہوں نے جامعہ اشاعت العلوم اکل کوا، اور اس کے بعد یہ مدرسہ دن بدن ترقی کرتا گیا۔ روڈ کے ایک طرف انہوں نے مدرسے کی عمارتیں بنائیں اور روڈ کے دوسری طرف انہوں نے یونیورسٹی اور کالجز کی عمارتیں بنائیں۔ اگر آپ اکل کوا جائیں گے تو دیکھیں گے ایک روڈ ہے، ایک راستہ ہے، اور راستہ کے بائیں طرف مدرسہ کی عمارتیں بنی ہوئی ہے، جہاں دارالحدیث ہے، جہاں دارالتفسیر ہے، جہاں شروع سے آخر تک یعنی ناظرہ سے حفظ سے دورہ حدیث شریف تک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ افتاء کا کورس ہے، تخصصات کے شعبے موجود ہے، اور روڈ کے دوسری طرف، روڈ کے داہنے طرف انجینئرنگ کالج ہے، قانون کا کالج ہے، بی ایڈ کا کالج ہے، اور پھر میڈیکل کا کالج موجود ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے پروفیشنل کورسز وہاں کرائے جاتے ہیں۔ اور انڈیا کی تاریخ میں اگر کسی مائنورٹی میڈیکل کالج نے منظوری لی میڈیکل کونسل سے تو وہ جو کالج ہے مولانا غلام محمد وستانوی کا ہے۔ مولانا غلام محمد وستانوی کے بعد بہت سارے لوگ اس میدان میں آتے ہیں، میڈیکل کالج کھولتے ہیں، مائنورٹی میڈیکل کالج کی شروعات کرتے ہیں، ان کو لائسنس ملتا ہے۔ لیکن پہلا میڈیکل کالج اگر ہندوستان میں کسی نے کھولا تو وہ نام ہے مولانا غلام محمد وستانوی کا۔ اب دیکھیں گے جامعہ اشاعت العلوم کو، اکل کوا کو، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1979 میں مدرسہ شروع ہوا، اور صرف 1979 سے ابھی تک کی جو مدت ہے وہ 45 سالوں کی ہے، اور 1979 سے 2025 تک یعنی صرف 45 سالوں میں انہوں نے اس کو ایک یونیورسٹی بنا دیا۔
ایک ایجوکیشن سٹی میں تبدیل کر دیا۔ روڈ کے ایک طرف مدرسہ کی عمارتیں ہیں جہاں 5000 سے زائد بچے زیر تعلیم ہوتے ہیں، حفظ کے بچے، ناظرہ کے بچے، مختلف کلاسز کے بچے، اور دیش بھر سے بچے وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یونیورسٹی کا کیمپس ہے جہاں بی ایڈ کا کالج ہے، انجینئرنگ کا کالج ہے، جہاں آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جہاں بچے ایم بی بی ایس کر رہے ہیں، بی او ایم ایس کر رہے ہیں، یعنی ہر طرح کے کالجز موجود ہیں۔ اور یہ کریڈٹ جاتا ہے مولانا غلام محمد وستانوی کو۔ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمارے بچے کے ہاتھ میں اگر ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر بھی ہونا چاہیے، سائنس بھی ہونا چاہیے، اور اس کو انہوں نے عملی طور پر کر دکھایا۔ 2011 میں مولانا غلام محمد وستانوی بہت زیادہ سرخیوں میں آئے جب ان کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا گیا۔ مولانا غلام محمد وستانوی کے مولانا ارشد مدنی سے قریبی تعلقات ہیں، ان کے آپس میں رشتہ داری بھی ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم مولانا مرغوب الرحمان کا جب سال 2010 میں انتقال ہو گیا تو مجلس شورا کے اراکین نے فیصلہ کیا کہ اب مولانا غلام محمد وستانوی کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنایا جائے۔ لیکن جب مولانا غلام محمد وستانوی دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے تو دارالعلوم دیوبند کے کچھ اساتذہ نے، وہاں کے کچھ ذمہ داروں نے اس کو برداشت نہیں کیا، جبکہ شورا کا فیصلہ تھا اور طے کر لیا کہ مولانا غلام وستانوی کو اس عہدہ پر نہیں رہنے دینا ہے۔ اور مولانا غلام وستانوی کے ساتھ شروع سے کنٹروورسی بھی لگ گئی۔ مولانا غلام وستانوی کے ایک بیان کو میڈیا میں بہت زیادہ جگہ دی گئی اور کہا گیا مولانا غلام وستانوی نے نریندر مودی کی تعریف کی ہے اور مودی کی تعریف کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا محتمم نہیں ہو سکتا۔ دارالعلوم دیوبند ایشیا کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی ادارہ ہے، اور اس ادارے کا وائس چانسلر ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو نریندر مودی کی تعریف کرے؟ اس لیے مولانا غلام وستانوی کو دارالعلوم دیوبند کے اہتمام کے منصب سے ہٹانے کی پوری جد و جہد شروع ہو گئی۔ کیا تھا پورا معاملہ اگلی کسی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ کی دلچسپی ہے، اس موضوع کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں، یہاں پر شارٹ کٹ میں ضرور بتانا چاہوں گا کہ جیسے مولانا غلام محمد وستانوی جیسے دارالعلوم دیوبند کے محتمم بننے کے بعد احمد آباد ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو وہاں میڈیا نے، صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ دارالعلوم دیوبند کے آپ محتمم بن چکے ہیں، مسلمانوں کا اتنا بڑا ادارہ ہے، اب آپ کو گجرات کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ گجرات کے جو حالات ہیں اس کو لے کر کیا کچھ آپ سوچتے ہیں؟ تو مولانا غلام وستانوی نے میڈیا سے صرف اتنا کہا کہ گجرات ترقی کر رہا ہے اور گجرات کے مسلمانوں کو آگے دیکھنا چاہیے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ دراصل سال 2002 میں گجرات فساد ہوا تھا، 3000 سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام ہوا تھا۔ نریندر مودی جو اس وقت پی ایم ہیں، ان دنوں گجرات کے وہ چیف منسٹر ہوتے تھے اور سیدھے چیف منسٹر کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا، عہدہ سے ہٹانے کی مانگ کی گئی۔ نریندر مودی پر دنیا کے کئی ملکوں نے پابندی لگا رکھی تھی، عدالت میں مقدمہ چل رہا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے وہ سب سے بڑے دشمن تھے، اور کوئی مسلمان نریندر مودی سے ملاقات کرے اس کا بھی بائیکاٹ کیا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کو منظور نہیں تھا۔ تو یہ ایک طرف معاملہ چل رہا تھا، ادھر اسی تناظر میں میڈیا نے سوال کیا اور مولانا غلام وستانوی نے میڈیا سے کہا کہ گجرات ترقی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، 2002 کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک گجراتی اخبار نے اس پر ٹائٹل لگا دیا اور کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے نئے محتمم نے گجرات کی تعریف کی ہے اور کہا ہے گجرات ترقی کر رہا ہے۔ ٹائمز آف انڈیا نے اس خبر کا ترجمہ کر کے اپنے یہاں خبر لگائی کہ دارالعلوم دیوبند کے نئے محتمم مولانا غلام وستانوی نے نریندر مودی کے گجرات کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد دلی کے اردو اخبارات نے ٹائمز آف انڈیا کی سرخی کا ترجمہ کر کے لگایا دارالعلوم دیوبند کے محتمم نے نریندر مودی کی تعریف کی ہے، انہوں نے نریندر مودی کے گجرات کو ہٹا دیا۔ تو گجرات کے اخبار نے کہا تھا گجرات کی تعریف کی، ٹائمز آف انڈیا نے اس میں اضافت کو جوڑ دیا کہ نریندر مودی کے گجرات کی تعریف کی، اور اردو اخبارات نے خاص طور پر روزنامہ صحافت، ہمارا سماج وغیرہ نے خبر لگائی کہ نریندر مودی کی تعریف کی، گجرات کو ہی غائب کر دیا۔ اور جب یہ خبر لوگوں کے سامنے آئی، اردو اخبارات کو جمعیت کے ذمہ داروں نے، دوسرے لوگوں نے پڑھا تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نریندر مودی جن کو اس وقت مسلمانوں کا قاتل کہا جا رہا تھا، پوری دنیا میں مذمت کی جا رہی تھی، پابندی لگ گئی تھی، اس کی تعریف کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا، ایسے شخص کو دارالعلوم دیوبند کا محتمم نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اس کے بعد مولانا غلام وستانوی کے خلاف ایک ایجنڈا چلایا گیا، پوری مہم چلائی گئی اور بالآخر مولانا غلام وستانوی کو اس عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا۔ مولانا غلام وستانوی نے اس عہدہ کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد
कुछ दिनों के लिए कारगुजार मोहतमिम कुछ लोग बने, फिर मौलाना अबुल कासिम नुमानी दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बनाए गए और वो इस वक्त उस ओहदे पर बहाल हैं और दारुल उलूम देवबंद अपनी पूरी शान व शौकत के साथ आगे बढ़ रहा है। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को जब दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम बनाया गया तो लोगों ने कहा कि जिस तरह उन्होंने अक्ल कुवा को एक मिसाली इदारा बनाया है, एक तारीख़ रकम की है और मदरसों पर जो सवाल उठ रहे थे कि मदरसों को जदीदियत से जोड़ना ज़रूरी है, मॉडर्निज़म भी वहाँ आना ज़रूरी है, तो दारुल उलूम देवबंद भी बेहतर होगा। ये सब नहीं हो सका। उसके अलावा कुछ लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया कि मौलाना जो उस्तानवी है जदीद ख्याल के हामिल है, ये मदरसा को यूनिवर्सिटी बना देंगे, दारुल उलूम देवबंद की जो रूह है वो ख़त्म हो जाएगी, इस तरह का भी इल्ज़ाम था। लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट था इसी को बनाया गया कि इन्होंने PM मोदी की तारीफ़ की है, जबकि बार बार मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने इसकी वजाहत की कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बहरहाल 2011 में ही कुछ दिनों के बाद मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को अपने ओहदा से इस्तीफ़ा देना पड़ा, दूसरे लोग उस इदारा के ज़िम्मेदार बने। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी के जिन लोगों से अच्छे ताल्लुकात है, जो लोग हमेशा मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी को सपोर्ट करते रहे हैं, उसमें एक बड़ा नाम मौलाना बदरुद्दीन अजमल का है और ये दोनों ऐसे शख्स जिन्होंने एजुकेशन के मैदान में, सोशल वर्क के मैदान में बहुत बड़ा काम किया। ये वजह है कि जब मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी का इंतकाल हुआ और मौलाना बदरुद्दीन अजमल को ख़बर आती है तो सबसे पहला जुमला मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ज़ुबान से यही निकलता है कि इस दौर का सर सैयद इस दुनिया से चला गया। और मौलाना के जुमला को ही मैंने कोट करते हुए शुरू में कहा कि आज के दौर के सर सैयद थे मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी। मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी का सिर्फ यही कारनामा नहीं है, बल्कि इसके अलावा दसियों उनके कारनामे हैं। मौलाना ग़ुलाम अहमद उस्तानवी ने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मस्जिद की तामीर कराने का काम किया। जहाँ मस्जिद नहीं थी वहाँ के लोगों ने अगर कहा कि हमें मस्जिद बनानी है तो मौलाना उस्तानवी ने उनको फ़ंड दिलवाया, पैसा दिलवाया, वहाँ मस्जिद की तामीर हुई। उसके अलावा मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी का जो एक सबसे बड़ा कारनामा माना जाता है वह है मुसाबक़े कुरान करीम का। मुसाबक़े स्पीचेस के होते हैं, दूसरी चीज़ों को होते हैं, लेकिन कुरान करीम के मुसाबक़े की इंडिया में बुनियाद रखी मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने। और सिर्फ गुजरात में नहीं, अपने मदरसे में नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने मुसाबक़े कुरान का एहतमाम करवाया, अलग अलग मदरसों में एहतमाम करवाया। और जो मुसाबक़े कुरान में अव्वल आएगा उसको इनाम देने का सिलसिला शुरू हुआ, पैसे की शक्ल में या दूसरी शक्लों में, और इस तरह देश भर में मुसाबक़े कुरान का सिलसिला शुरू हो गया। और अब देश के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसाबक़े कुरान का एहतमाम किया जाता है। लेकिन इंडिया में इसकी नींव रखने वाले, इसकी बुनियाद रखने वाले मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी है। कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना है, कुरान करीम को बेहतर अंदाज में पढ़ना है, कुरान करीम का हिफ्ज़ अच्छे अंदाज में होना चाहिए। इन सब की फ़िक्र करने वाले भी मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी है। इसके अलावा भी मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी के बहुत सारे रिफ़ाई काम हैं, बहुत सारे सोशल काम हैं, बहुत सारे लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, एक शख्सियत थे, एक बहुत बड़ा इदारा थे। और नो डाउट कि अगर आज के दौर का उनको सर सैयद कहा जाए तो इसमें किसी भी तरह की कमी है, बल्कि उन्होंने एक साथ दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की फ़िक्र की और इस फ़िक्र को उन्होंने अमली जामा पहनाया। आज के दौर में बहुत सारे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर आएंगे और आपको बोलेंगे, मदरसों पर तनकीद करेंगे, सवाल उठाएंगे, स्कूल पर तनकीद करेंगे, बोलेंगे ये सिलेबस है, ऐसा निज़ाम है, इस तरह होना चाहिए। मदरसे के बच्चे जाहिल होते हैं, उनको इल्म नहीं आता, वो साइंस नहीं जानते। लेकिन मौलाना उस्तानवी ने इसको अमली जामा पहनाया और कहा देखो, एक छत के नीचे एक कैंपस में एक तरफ मदरसे की भी तालीम होगी, दूसरी तरफ मॉडर्न एजुकेशन भी दिया जाएगा। और आज पूरे हिंदुस्तान में इसको फॉलो किया जा रहा है। हिंदुस्तान में 50 साल बाद क्या होने वाला है, 30 साल बाद क्या होने वाला है, इसको मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद उस्तानवी ने आज से 30 साल पहले देख लिया था। आज तमाम मदरसों को पाबंद किया जा रहा है कि वो अपने मदरसों का जो निसाब है वो मॉडर्न एजुकेशन से हम आहंग करें, स्कूल से हम आहंग करें। मदरसे की तालीम इस तरह हो कि वहाँ साइंस भी पढ़ाई जाए, वहाँ जोग्राफिया भी पढ़ाया जाए, अंग्रेज़ी भी पढ़ाई जाए, हिंदी भी पढ़ाई जाए। यानी जो मौजूदा स्कूल का सिलेबस है वो सिलेबस अब मदरसों को भी रखने के लिए कहा जा रहा है। कुछ मदरसों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। कुछ मदरसों ने, दारुल उलूम देवबंद ने भी पिछले दिनों कहा था कि वो अपने स्कूल के सिलेबस को असरी एजुकेशन से हम आहंग करेंगे, स्कूल के मुताबिक उनका सिलेबस होगा। तो दारुल उलूम देवबंद तक का ऐलान आ चुका है, लगातार मदरसे अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। लेकिन ये आज कर रहे हैं जब सरकार की तरफ से सख्ती हुई है, जब मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है, जब मदरसों को सील किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो मदरसे हैं मदरसा एजुकेशन बोर्ड से या स्टेट एजुकेशन बोर्ड के डिपार्टमेंट से मंजूर नहीं है क्योंकि उस क्राइटेरिया में नहीं आते। लेकिन ये जो सोच है, जो फ़िक्र है, जो आज के हालात है, इसको मौलाना ग़ुलाम उस्तानवी ने आज से
30-40 سال پہلے دیکھ لیا تھا، اور تبھی انہوں نے اس طرح کا کانسیپٹ دے دیا تھا کہ مدرسے اگر چلانے ہیں تو عصری ایجوکیشن کو بھی شامل کرو۔ مولانا غلام مستانوی کی جد و جہد کو، ان کی کاوش کو، ان کی شخصیت کو سلام۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی تدفین رات کے 12 بجے ہوئی اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ موجود تھے، انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا، پورا گجرات وہاں الٹ چکا تھا، پورا مہاراشٹر پہنچا ہوا تھا، اور سب لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے ایک دنیا قائم کی، جس نے لوگوں کو ایک فکر دی، ایک سوچ دی، وہ اس دنیا سے چل بسا۔ مولانا غلام مستانوی کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی آیا ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، آج میں جا رہا ہوں، آج وہ گئے، ایک دن میں بھی چلا جاؤں گا، اور یہ خبر سب کو ملے گی۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے اور مجھے دیجیے اجازت۔ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ میرے والد چلے گئے، میرے دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، میرے اساتذہ چلے گئے، اساتذہ کے اساتذہ چلے گئے، اور کچھ مدت کے بعد آپ سنیں گے مولانا مستانوی صاحب بھی چلے گئے۔ جانا تو ہے ہی نہیں۔